الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اس عظیم الشان کائنات کا اکیلا خالق ہے، اکیلا مالک ہے. درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے تمام انبیاء علیہم السلام پر، جن کو رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا. خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کو رب العالمین نے رہتی کائنات تک کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا، آپ پر دین کو مکمل کیا اور یہ بات نازل فرما دی: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ آج کے دن میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو بطور دین تم سے راضی کر لیا ہے. اب اس کے بعد اس دین میں نہ کسی کمی کی گنجائش ہے، نہ کوئی اضافہ اس دین میں قابل قبول ہے. اللہ کے نزدیک وہی دین قبول ہونے والا ہے جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں محض اس مقصد کے ساتھ بھیجا کہ انسان دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، ایسے کام انجام دے جن کاموں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، جن کاموں سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، اور جن کاموں کے کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو محض اس مقصد کے ساتھ پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنات کو محض اس مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف میری ہی عبادت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو بندے کریں گے، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پہ جو بندے چلیں گے، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں اور اللہ ان کو جنتوں میں داخل فرمائے. اور اس کے برخلاف جو بندے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے کام انجام دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو جہنم میں داخل فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو عذاب میں داخل فرماتا ہے. اللہ رب العالمین کا غضب و غضب ان بندوں پر نازل ہوتا ہے. اور حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہم پر کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہم پر رحم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے ساتھ دنیا میں بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقصد کو ہمیں پہلے ہی سمجھا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس مقصد کو پہلے ہی بتلا دیا ہے کہ میں تم کو اس لیے پیدا کر رہا ہوں کہ تم صرف اور صرف میری عبادت کرو. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اور ساری روحوں کو، جتنے لوگ اس
اس دنیا میں پیدا ہوں گے اور جتنے لوگ قیامت سے پہلے تک اس دنیا میں آئیں گے، اللہ نے تمام کی روحوں کو ازل ہی میں رکھ کر اللہ نے تمام سے سوال کیا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سوال پر جواب دیا، قالوا بلی، کہا کیوں نہیں اے ہمارے رب، ہم تجھے رب مانتے ہیں۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے اس وعدے کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن پھر اللہ کا کرم آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کرم اور رحم ہم پر ایسے برسایا ہے کہ اللہ نے دنیا میں آ کر بھولنے کے بعد ہمیں سبق کو یاد دلانے کے لیے ہر دور اور ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، جو انبیاء دنیا میں آ کر لوگوں کو سمجھایا کرتے کہ یہ اعمال کرو، یہ اچھے عمل ہیں، یہ کام کرو اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، یہ کام کرو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، یہ کام کرو یہ کرنے والوں کو جنت میں داخلہ ملتا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے انبیاء آتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتے تھے کہ یہ کام مت کرو، یہ گناہ کا کام ہے، یہ کام کرنے پر اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ کام کرنے والوں کو جہنم میں داخل کیا جاتا ہے، یہ بھی بتایا کرتے تھے انبیاء علیہ السلام۔ اگر اللہ کے نبی دنیا میں آ کر لوگوں کو یہ نہ سمجھاتے، اللہ رب العالمین دنیا میں لوگوں کو پیدا کر کے اس مقصد کے ساتھ اگر مقصد یاد نہ بھی دلاتا تو ہم اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن یہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مقصد یاد دلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے، اور نبیوں میں سب سے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، جن کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا۔ تمام انبیاء کا جو سلسلہ تھا اس کو ختم کرنے والے نبی بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شریعت بھیجی، ایسی شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بھیجی جس شریعت کو کمال حاصل، جس شریعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود گواہی دی کہ اس شریعت کو ہم نے مکمل کر دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو بطور دین تم سے راضی کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا صاف شفاف واضح اور مکمل دین اللہ نے آخری نبی کے ذریعے میرے اور آپ تک پہنچایا، اور یہ دین اتنا واضح دین، اتنا واضح یہ دین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں ایک ایسے واضح دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جو اتنا واضح ہے، اتنا واضح ہے کہ اس کی رات بھی دن کی طرح روشن۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ رات میں جو اعمال انجام دینے ہیں، رات میں انسان کے جو مسائل آتے ہیں وہ بھی اتنے صاف طور پہ سمجھا دیے گئے ہیں کہ وہ مسائل بھی انسان کے لیے دن کی طرح واضح ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا یزیغ عنہا الا ہالک، اتنی وضاحت کے بعد اس سے اگر کوئی دور ہوگا، اس سے اگر کوئی جو ہے بے نیازی اختیار کرے گا تو وہ وہی شخص ہوگا جس کے جو ہے حصے میں ہلاکت لکھی ہوئی ہے، جس کے مقدر میں ہلاک ہونا طے ہو چکا ہے، کیونکہ اتنا وضاحت سے ساری باتوں کو سمجھا دیا گیا ہے کہ اب اس سے جو ہے دور ہونے کا سوال ہی نہیں۔ اور سمجھانے کے لیے کیا چیزیں بتائی گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر لوگوں کو باتیں سمجھاتے تھے، اور آپ کے جانے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ ہدایت کا راستہ سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انتظام کیا گیا۔ دو چیزیں امت میں اللہ کے رسول چھوڑ کر گئے، دو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت میں چھوڑ کر چلے گئے جو قیامت تک اس امت کے درمیان رہیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، انی تارک فیکم امرین، کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک اس کو تھام کر رہو گے کبھی گمراہ نہیں۔ اور دو چیزیں کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ وہ دو رہنما اصول ہیں، یہ رہنمائی کے وہ دو راستے ہیں جن کو پکڑ کر انسان اگر چلے گا وہ کبھی راہ راست سے گمراہ نہیں۔
اب حضرات جو بات میں آج آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں یا جس موضوع پہ میں آپ کے سامنے روشنی ڈالنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا واضح دین جو ہمیں دے دی، اس میں ہر عمل کے بارے میں بتایا گیا، یہ اچھا عمل ہے، یہ برا عمل ہے، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو برا انجام ہوگا، یہ ساری چیزیں جہاں سمجھائی گئی وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اسلوب، ایک طریقہ بندوں کو گناہوں سے دور رکھنے کا یہ بھی اختیار کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ یہ ایسے گناہ ہیں، کچھ ایسے گناہ ہیں کہ یہ گناہ اگر کوئی بندہ کرے گا تو پھر ایسے گنہگار کو تو میں اس کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھوں، ایسا گنہگار اگر کوئی ہوگا تو ایسے گنہگار کے ساتھ میرا یہ معاملہ ہوگا کہ میں اس کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھوں گا، میں اس کی طرف نگاہ کرم نہیں کروں گا، اور نہ ہی میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا، اور نہ میں ایسے بندے کے ساتھ بات کروں گا۔ اللہ نے دنیا ہی میں بات ہم تک پہنچا دی کہ دیکھو یہ گناہ ایسے ہیں، ان سے بچو، اگر ان گناہوں کو کرو گے تو ان کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ میں اتنا تم سے غصہ ہو جاؤں گا، اتنا ناراض ہو جاؤں گا کہ پھر میں نہ تمہاری طرف دیکھوں گا رحمت کی نگاہ سے، نہ تم سے بات کروں گا، اور نہ تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سمجھا دی، یہ بات ہمیں بتا دی ہے کہ ایسے ایسے گناہ ہیں، ان گناہوں کو اگر تم کرو گے تو ان گناہوں کے نتیجے میں تمہارے حق میں یہ فیصلہ ہوگا۔ اور یہ کس دن کی بات ہے؟ یہ کب ہوگا کہ اللہ بات نہیں کرے گا، نگاہ کرم نہیں کرے گا، گناہ معاف نہیں کرے گا؟ یہ کس دن کی بات ہے؟ یہ اس دن کی بات ہے جس دن انسان سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، جس دن انسان سب سے زیادہ اللہ کی نگاہ کرم کا محتاج ہوگا، اللہ کی رحمت، اللہ رب العالمین کے کرم کا محتاج ہوگا۔ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث سنائی۔ اس طویل حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تمہارا رب آئے گا اس حال میں کہ فرشتے سب در سب کھڑے ہوں گے محشر کے میدان، ساتوں آسمانوں کے فرشتے سب در سب کھڑے ہوں گے، تمام فرشتے موجود ہوں گے، احترام کے ساتھ اللہ کی غیظ و غضب سے ڈرتے ہوں گے، سب در سب جو ہے تمام فرشتے کھڑے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے ذات موجود ہے، اور ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر غضبناک ہوں گے، اس قدر غضبناک ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یغضب قبلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ، اللہ اس قدر غضبناک ہوں گے کہ نہ اس سے پہلے اللہ کو کبھی اتنا غضب آیا، نہ اس کے بعد کبھی اتنا غضب آیا۔ اللہ اس قدر غضبناک ہوں گے فیصلے کے دن، اور اس غضب کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ محشر کے میدان میں ساری انسانیت موجود، سارے فرشتے موجود، جہنم کو لا کر کھڑا کر دیا گیا دیکھنے والوں کے لیے، اور اس موقع پر لوگوں کا حساب و کتاب شروع نہیں کیا جائے، حساب و کتاب کے لیے لا کر کھڑا تو کر دیا جائے گا، اللہ کا غیظ و غضب ایسا ہوگا اللہ حساب شروع نہیں کریں گے۔ اگر انسان کا حساب اس کو مل جائے، اچھا ہو یا برا ہو، جو ڈر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر غضبناک ہوں گے، حساب کی کارروائی شروع نہیں کریں گے۔ بندوں میں سے بعض بندوں کی طرف توجہ ہو کر کہیں گے کیا آج دن ہم پر آ گیا ہے، اللہ کتنا ہم پر غصہ ہے کہ دیکھو آج اللہ تبارک و تعالیٰ حساب بھی نہیں شروع کر رہا ہے، لہذا چلو جا کر انبیاء سے گزارش کرتے ہیں، انبیاء سے گزارش کرنے لگتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ اے آدم، اللہ نے آپ کو بڑی فضیلت بخشی، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، آپ اللہ سے گزارش کیجئے، شاید اللہ آپ کی گزارش کو حساب و کتاب شروع کر دیں۔ حضرت آدم کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں پھل کھانے سے منع کیا تھا، اور میں نے بھول کر پھل کھا لیا تھا، میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رکھتا۔ اللہ کا غضب اتنا خطرناک ہے آج کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی استطاعت اپنے اندر محسوس نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، 950 سال انہوں نے دین کی دعوت کا کام کیا ہے، شاید وہ تمہاری مدد کر دیں۔ حضرت نوح کے پاس آتے ہیں، حضرت نوح سے جو ہے گزارش کرتے ہیں کہ آپ سفارش کیجئے۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں یقیناً میں نے 950 سال دعوت کا کام کیا ہے، لیکن میں نے اپنے قوم کے خلاف بددعا کی تھی،
آج اگر اللہ مجھ سے پوچھ لے کہ نو کیوں تم نے بددعا کی تھی تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی استطاعت محسوس نہیں کرتا۔ جاؤ تم جا کے حضرت ابراہیم سے بات کرو۔ طویل حدیث، حضرت ابراہیم کے پاس جاتے ہیں، حضرت موسیٰ کے پاس جاتے ہیں، حضرت عیسیٰ کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ آپ یہ منظر کو اپنی نگاہوں میں لا کر سوچ کر دیکھیے کتنا خطرناک منظر ہے۔ کیا خطرناک وہ دن ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے پریشان ہیں، اللہ کی رحمت کی امید میں ہیں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اللہ کی رحمت ہمیں مل جائے تو ہماری بخشش ہو جائے۔ انبیاء علیہ السلام اپنے سلسلے میں خوف میں ہیں، نسی نسی کا عالم ہے، اور ایسے دن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کریں گے کہ نہ ان کی طرف نگاہ کرم کریں گے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ معاف کریں گے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بات کریں گے۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ کسی سے بات نہ کرے، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ کسی سے بات کرتا ہے، اللہ کسی کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات۔ حدیث میں آیا، آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے قریب ہوں گے، اس بندے کو اللہ پوچھیں گے اما عملت کذا، کیا تو نے فلاں عمل نہیں کیا؟ بندہ اعتراف کرے گا اللہ میں نے گناہ کیا ہے۔ اللہ اس کے قریب ہو کر سوال پوچھ رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کیا تو نے فلاں گناہ کیا؟ وہ کہے گا ہاں اللہ میں نے گناہ کیا۔ پھر اللہ پوچھیں گے، پھر پوچھیں گے، وہ ہر گناہ کا اقرار کرے گا، کوئی چارہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے رازوں کو جانتا ہے، اور ہاتھ میں نام اعمال دے دیا گیا ہے، سب تفصیل لکھی ہوئی ہے، کیا جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہے گا ہاں اللہ میں نے کیا ہے، ہاں اللہ میں نے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد کہیں گے یہ سارے وہ گناہ ہیں جو گناہ کے میں نے کائنات کے تمام لوگوں سے چھپائے رکھے تھے، اور آج میں ان تمام گناہوں کو پھر چھپا رہا ہوں، اور میں تیرے ان تمام گناہوں کو چھپا کر ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں۔ اللہ جس سے بات کریں گے اس پر رحم کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بات کریں گے اس پر رحم کریں گے، نگاہ کرم کریں گے، لیکن جس سے بات نہیں کریں گے اس بندے کو تو جہنم میں ڈال دیا جائے، اس بندے کو تو عذاب میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ آپ سوچ کر دیکھیں، آپ نے بچپن میں دیکھا ہوگا کہ کبھی غلطی ہو جائے تو والد جو ہے بہت زیادہ، اگر تھوڑا بہت غصے میں ہے تو ڈانٹ دیتے ہیں، تو مار دیتے ہیں، لیکن جب بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے تو کہتے ہیں جاؤ میرے سامنے بتاؤ، میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب بہت غصہ ہوں گے تو بندوں کے ساتھ یہ سلوک کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بات نہیں کریں گے اور نہ ان کی طرف نگاہ کرم کریں۔ تو آئیے حضرات دیکھتے ہیں کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں احادیث میں یا آیتوں میں بتایا گیا کہ ان لوگوں کے گناہوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں سے بات نہیں کرے گا۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یکتبون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، کہ یقیناً وہ لوگ جو لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں نازل کردہ آیتوں کو چھپاتے ہیں اللہ کی آیتوں کو، اور اللہ کی آیتوں کو مختصر قیمت کے عوض میں بیچ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے نہ بات کریں گے اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ یہود و نصارہ تھے جن کو اللہ نے ہدایت کی کتاب دی تھی، اللہ نے توریت اور انجیل بطور ہدایت ان کی طرف بھیجی تھی، ہدایت کا سامان جو ان کو دیا گیا تھا۔ ان میں جو لوگ اس کتاب کا علم رکھتے تھے، جن کو اللہ نے اس کتاب کا علم دیا تھا، ان لوگوں نے اللہ کی بنائی ہوئی آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہوئے دنیا میں مال کمانے کے لیے، مالداروں سے قریب ہونے کے لیے، مالداروں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، مالداروں کے لیے اللہ کے احکام کو انہوں نے تبدیل کر دیا۔ اللہ کی ہدایت کی جو کتابیں تھی انہوں نے ان کتابوں میں تبدیلی پیدا کر دی تھی، اور حال یہ تھا کہ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے،
اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بھی اللہ کی کتاب کا حصہ ہے۔ اللہ، جو مالدار لوگ ہوتے تھے ان کے جیسے موافق احکام وہ چاہتے تھے کہ ایسا حکم ہونا چاہیے، یہ چیز ایسی ہونی چاہیے، دین میں یہ تبدیلی ہونی چاہیے، جیسا وہ چاہتے تھے ویسا ہم کو دین تبدیل کر کے یہ یہود و نصارہ کے جو علماء تھے، جو علماء سو تھے، یہ جو ہے تبدیلیاں اللہ کی کتاب میں کرتے چلے جاتے تھے۔ اس حد تو یہ ہوئی کہ اس کے بعد وہ کتابیں قابل اعتبار واقعی نہیں رہی، اس میں کی کوئی بات قابل اعتبار باقی نہیں رہی۔ اتنا جھوٹ داخل کر دیا گیا کہ اب کیا سچا ہے کیا جھوٹا ہے یہ آج کوئی فیصلہ کر کے نہیں بتا سکتا۔ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ یہودیوں میں ایک مرد اور ایک عورت نے بدکاری کی جو کہ شادی شدہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدینہ کے سردار تھے، آپ کے پاس واقعہ لایا گیا فیصلے کے لیے۔ آپ نے کہا کہ فیصلہ میں تمہاری کتاب سے کروں، جاؤ تمہاری کتاب توریت لے کر آؤ، پڑھنے والے کو لے کر آؤ، تمہاری کتاب میں اس بدکاری کے بارے میں جو حکم ہے مجھے پڑھ کر سنو۔ کتاب لائی گئی، توریت لائی گئی، ایک بچہ جو توریت پڑھنا جانتا تھا اس کو لایا گیا، اب وہ توریت پڑھنے لگا۔ وہ زنا کے متعلق جو حکم شریعت میں بتایا گیا، ان کی شریعت میں توریت میں جو بات لکھی گئی وہ پڑھنے لگا۔ پڑھتے پڑھتے وہ بچہ ہاتھ اپنا جو ہے ایک جگہ پر لا کر رکھ کر آگے پڑھنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ہاتھ کیوں رکھ رہے ہو، ہاتھ ہٹاؤ اور ہاتھ ہٹا کر پڑھو جو بات وہاں لکھی ہوئی ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس نے ہاتھ ہٹایا تو وہی حکم جو شریعت میں کوڑے مار کر اسی طرح سے جو ہے سنسار پتھروں سے مار مار کے ختم کر دینے کا بدکاروں کو جو حکم اسلامی شریعت میں بتایا گیا، امت محمدیہ کو بتایا گیا قرآن کریم میں، وہ حکم توریت میں موجود تھا۔ اور صحابہ بتاتے ہیں کہ ہم نے دیکھا جب اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا تو وہ توریت کی آیت ایسے چمک رہی تھی جیسے وہاں سے کوئی روشنی نکل رہی ہے۔ تو یہ حال تھا یہود و نصارہ کا، وہ اللہ کی کتاب کی آیتوں میں ایسی تبدیلیاں پیدا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ اللہ کی نشانیوں کو چھپاتے ہیں اور بیچتے ہیں دنیاوی غرض سے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ معاف نہیں کرے گا، نہ نگاہ کرم ان کی طرف کرے گا اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بات کرے۔ اب یہ بات ہمیں کیوں بتائی گئی؟ قرآن کریم میں یہ بات کیوں بتائی گئی کہ یہودیوں سے اللہ بات نہیں کرے گا؟ یہ تو مسلمان پڑھتے ہیں، مسلمان قرآن پڑھتے ہیں، ان کو کیوں بتایا جا رہا ہے کہ یہودیوں سے اللہ بات نہیں کرے گا؟ کیونکہ وہ یہ ایسا عمل کرتے تھے، اس لیے کہ دیکھو یہ ایسی گمراہ قوم تھی، تم کبھی ایسے گمراہ مت ہو جانا، تم کبھی ایسے گمراہ مت ہو جانا۔ ہم کیا پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھا سچا راستہ ہمیں نصیب فرما، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسا سیدھا سچا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ایسا سیدھا سچا راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، یعنی یہودیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی وہ لوگ جو ہدایت کے راستے سے گمراہ ہوئے یعنی نصارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ہمیں اس لیے بتائی ہے کہ اے امت محمدیہ تم کبھی ایسا مت کرنا، اللہ کی جو نشانیاں بتائی گئی ان کو تم کبھی مت چھپانا، ان کو تم دنیاوی اغراض سے کبھی بھی ان کے سلسلے میں لوگوں سے ان کو چھپا کر دنیا کمانے کے لیے جو ہے کبھی کوشش مت کر۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ امت پچھلی امتوں کی ہر غلطی کو فالو کرے گی، حتی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ امت کے لوگ کسی بل میں داخل ہوئے تھے یہ بھی امت داخل ہوئی۔ اور آج آپ دیکھیں کیا حال امت کے لوگوں کا ہے، وہ لوگ جن کو دنیا کے لوگ دین کا عالم سمجھتے ہیں، خبر پرستی کی دعوت دیتے ہیں، خبروں کی پوجا کی طرف بلاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ بات صاف طور پہ بتا رہا ہے کہ قبر کی پوجا جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کو دنیا عالم سمجھتی ہے وہ دنیا کو کمانے کے لیے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اللہ کی آیتوں کو چھپا رہے ہیں، اللہ کے رسول کے دین کو چھپا رہے ہیں۔ کیوں؟
دنیا کمانے کی. اگر بتا دیں گے کہ یہ قبروں کی پوجا غلط ہے تو پھر ان کا دھندا بند ہو جائے گا. کون ان کو پوچھے گا؟ کون ان کو لا کے صدقہ و خیرات دے گا؟ اپنی دنیا چمکانے کے لیے یہ لوگ اپنی آخرت سے غفلت برت رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کو نہ دیکھے گا قیامت کے دن، نہ ان کی طرف جو ہے ان سے بات کرے گا. اسی طرح حضرات احادیث میں بھی کچھ ایسے لوگوں کا ذکر آیا ہے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ بات نہیں کرے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں سے نہ بات کریں گے، نہ ان کی طرف نگاہ کرم کریں گے، نہ ان کے گناہوں کو معاف کریں گے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المنان الذی لا یعطی شیئا الا منہ. فرمایا کہ ایسا شخص جو لوگوں پہ احسان کرتا ہے اور احسان جب بھی کرتا ہے احسان کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے. احسان کرتا ہے، احسان کرنے کے بعد جتلاتا رہتا ہے، احسان لوگوں کے سامنے دکھلاتا رہتا ہے. مثال کے طور پر کوئی یتیم بچہ ہے، اس کی کفالت کر لی، یتیم بچے کی کفالت کر لیے اور یتیم بچے کو پڑھا لکھا کر قابل بنا دیا اپنے پیسے پر. اب اس کے بعد جب بھی اس سے ملاقات ہوتی ہے لوگوں کے درمیان بتاتے ہیں یہ کیا تھا، میں نے اس پہ احسان کیا، میں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا، میرے پیسے پر پل کر بڑا ہوا ہے، میرے احسانات کے تلے دبا ہوا ہے. یاد رکھیے ایسا مال جو لوگوں کو دے کر انسان جو ہے اس پہ احسان جتلاتا ہے، چاہے وہ مال ہو چاہے وہ مدد ہو کسی بھی اعتبار سے. آج ہمارے معاشرے میں اکثر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ اگر کوئی آدمی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، کوئی اس کا کوئی مدد کا کام کر دیتا ہے، ساری زندگی اب یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ میرے احسانات کے تلے دبا ہوا ہے، اس کو میرے سامنے بڑی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے، میرے سامنے وہ جو ہے میرے برابر بیٹھنا نہیں چاہیے. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں تصورات ہوتے ہیں کہ میں نے احسان کیا ہے اب لوگوں کے سامنے چرچے کرتے پھرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نگاہ کرم سے دیکھے گا بھی نہیں جو لوگ کے احسان کرنے کے بعد احسان جتلایا کرتے. تو حضرات ہم اگر اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے، ہم کسی کا کچھ بھلا کر سکتے ہیں، آگے بڑھ کر کریے، لیکن یاد رکھیے احسان کرنے کے بعد اس کو چھپانے کی عادت ڈالیے. احسان کرنے کے بعد اس کو چھپانے کی عادت ڈالیے، احسان کرنے کے بعد اس کو بتانے کی عادت مت ڈالیے. قیامت کا جب دن ہو تو یہ ہونا چاہیے اللہ کے سامنے جب آپ کا نام اعمال آئے تب لوگوں کو پتا چلے کہ یہ آدمی اتنا بھلا تھا، یہ لوگوں کے ساتھ اتنے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا. زین العابدین علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں ایک بہت بڑے نیک ولی گزرے. ان کے متعلق یہ بات آتی ہے کہ وہ اپنے زندگی میں ساری زندگی ان کی زندگی کا یہ معاملہ تھا کہ وہ اپنے گھر سے نکلتے روزے کی حالت میں ہوتے، اپنے گھر سے اپنا توشہ کھانے کی چیزیں لے کر نکلتے اور اس کے بعد لے جا کر راستے میں کسی غریب کو دیکھتے اور اس کو کہہ دیتے اور خود وہ رکھ لیتے. یہ بات کسی کو معلوم نہیں، لوگ سمجھ رہے کہ توشہ لے جاتے اور کھا کے آتے، حالانکہ سارا دن روزہ رہتے، کسی کو معلوم ہونے نہیں دیتے. اس سے پہلے بھی میں نے اس مسجد میں واقعہ سنایا ہوگا کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے. ان کے متعلق یہ واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کے دور میں ایک مرتبہ جو ہے کفار سے جنگ ہو رہی تھی، مسلمانوں جنگ ہو رہی تھی اور جنگ میں یہ تھا کہ پہلے جنگ تمام لوگوں کے شروع ہونے سے پہلے انفرادی طور پر ایک ایک آدمی آ کر مقابلہ کرتا تھا. تو جب ایک ایک آدمی کے مقابلے کے لیے وہاں سے ایک کافر آیا، اس کے مقابلے میں جو مسلمان جا رہے تھے، جو مسلمان جا رہا ہے وہ کافر اس کو قتل کر دے. بڑا بہادر، بڑا طاقتور تھا، جو آ رہا ہے وہ اس کو قتل کرتا جا رہا ہے. اب مسلمانوں میں گھبراہٹ پیدا ہوگی کہ کون ہے اس کے مقابلے. اتنے میں اچانک سے ایک آدمی لوگوں کے درمیان سے نکلتا ہے، چہرے پر امامہ بندھا ہوا، آگے بڑھتا ہے تلوار لے کر، ایک ہی مار میں اس کافر کو ختم کر دیتا، ایک ہی مار میں اس کافر کو ختم کر دیتا ہے. اور پھر پلٹ کے جانے لگتا ہے اپنے اس عمل کو چھپانے کے لیے. اس نے اپنے چہرے پر جو ہے امامہ باندھے رکھا تھا. ایک آدمی نے پکار کر کہا میں نے اس کو پہچان لیا ہے، یہ عبداللہ بن مبارک ہے،
میں نے ان کو پہچان لیا یہ عبداللہ بن مبارک ہے. جیسے انہوں نے بات سنی رونے لگے کہ میں یہ عمل صرف اللہ کے لیے کرنا چاہتا تھا. میں چاہتا تھا کہ میری یہ قربانی محض اللہ کو معلوم اور کسی کو معلوم نہ ہو. تو نے میرا عمل ضائع کر دیا. اللہ یہ عمل کی قدر لوگوں کی نگاہوں میں تھی کہ میرا عمل محض اللہ کے لیے ہے, میں کبھی احسان نہیں جتلاؤں گا. اور آج ہمارا یہ معاملہ ہے, کسی مسجد کے کام میں کچھ آگے بڑھ گئے, کسی مدرسے کے کچھ کام کر دیے, یا کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کا کام کر دیے, گھر میں بڑے تھے ان کے ساتھ کچھ اچھا سلوک کر دیے, تو ہم ساری زندگی سنائیں گے کہ میں نے وہ کیا ہے, میں نے یہ کیا ہے, میں نے اپنی مسجدیں بنائی. اللہ نے آپ سے کام کیا, آپ نے کام اللہ کے لیے کیا. آپ احسان جتلا کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیا میں حاصل ہو جائے گا, آخرت میں کچھ حاصل نہیں ہوگا. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے بارے میں بتایا کہ اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کریں گے, انہی لوگوں میں سے ایک ایسے شخص کے بارے میں بتایا گیا, شیخ الزان. ایسا شخص, ایسا بوڑھا آدمی جو بڑھاپے کو پہنچ جائے اور اس کے بعد بدکاری کرے. ایسا بوڑھا آدمی جو بڑھاپے کو پہنچ جائے, اس کے بعد بھی بدکاری کرے, اس کے بعد بھی زنا کرے, اس کے بعد بھی عیاشی کے کام کرے. ایسے شخص کے بارے میں بتایا گیا اللہ قیامت کے دن اس سے بات نہیں کرے. کیوں؟ حالانکہ بدکاری خود بھی ایک بڑا گناہ ہے. بدکاری اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے, دنیا میں اگر کوئی آدمی بدکاری کرتا ہے, غیر شادی شدہ ہے, 100 کوڑے مارے جائیں گے, 100 کوڑے مارے جائیں گے. اور اگر شادی شدہ ہے تو ایسے شخص کو تو زندہ ہی نہیں رکھا جاتا, اس کو پتھر مار مار کے ختم کر دیتا. اتنا بڑا گناہ ہے. لیکن اگر آدمی جو ہے جوان ہے, اگر آدمی جوانی کے مرحلے سے گزر رہا ہے, تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں اس آدمی کے سامنے اسباب تھے, اس آدمی کے سامنے چیزیں تھی, اور یہ آدمی اگر بہک گیا, یہ آدمی نے اگر غلطی کر دی, کوئی عذر سمجھ میں آتا ہے, کوئی عذر سمجھ میں آتا ہے کہ جوانی کی حالت میں اس نے کیا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی بڑھاپے کو پہنچنے کے بعد, جبکہ عذر ختم ہو چکا ہے, جبکہ اس کے سامنے کوئی ایسا راستہ باقی نہیں, تب بھی کوئی آدمی اگر ایسا کام انجام دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اتنا ناراض ہوتے ہیں, اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا کہ اللہ اس سے بات نہیں کرے. اور حضرات, آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے, آپ مجھ سے زیادہ اس بات سے واقف ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ کس طرف چل رہا ہے. آج نوجوانوں کی بے رحمی یا نوجوانوں کی بے دینی کا شکوہ کرنے سے پہلے ہم دیکھیں ہمارے بزرگوں کی کیا حالت ہے, ہمارے بزرگوں کی کیا حالت ہے, جو بڑھاپے کی عمر پر پہنچ گئے ان کی کیا حالت ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کئی ایسے ویڈیوز آتے, بڑی عمر کا آدمی عیاشی کر رہا ہے, ایسے ویڈیوز آتے ہیں, ایسی باتیں آتی ہیں, ایسے واقعات سامنے آتے. کیوں؟ آج ہمارے بڑوں میں بھی تربیت باقی نہیں, وہ ساری زندگی ان کی ایسی گزری کہ اب اس کے بعد وہ بعد آنا نہیں چاہتے. اور یاد رکھیے یہ عمل اللہ رب العالمین کی نگاہوں میں بہت خطرناک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کرنے والے کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے کبھی بات نہیں کریں گے. اور اسی طرح حضرات, ایک اور شخص جس کے بارے میں بات بتائی گئی کہ وہ آدمی اللہ اس سے کبھی بات نہیں کریں گے, اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, رجل بایع رجلا لا یبایعہ الا للدنیا. فرمایا کہ کوئی آدمی کسی آدمی کے ہاتھ پر بیعت کرے, یعنی کسی کو خلیفہ مانے. خلیفہ مانے اسلامی شریعت میں اگر اسلامی حکومت اگر قائم ہو رہی ہے, خلیفہ کسی کو بنایا جا رہا ہے, دینداری دیکھ کے خلیفہ بنانا, اس لیے نہیں کہ میں اس کو خلیفہ بناؤں گا, اس کو امیر بناؤں گا, میرا یہ مفاد وابستہ ہے, یہ مجھے مال دے گا, یہ سوچ کے اگر کوئی کرتا ہے, اس کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ ایسا بھی شخص, ایسے شخص سے بھی اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے. اور اسی طرح حضرات, ایک اور شخص جس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کبھی جو ہے بات نہیں کریں گے قیامت کے دن. بتایا گیا ایسا آدمی جو آدمی اپنا مال بیچتا ہے جھوٹی قسم کھا کر, اپنا مال بیچتا ہے جھوٹی قسم کھا کر. اور حدیث میں مثال دی گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا
کہ وہ آدمی جو قسم کھاتا ہے گاہک سے کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں گھاٹے پہ جا کر آپ کو یہ چیز بیچ رہا ہوں، جتنے میں لایا ہوں اس سے کم میں آپ کو یہ چیز بیچ رہا ہوں، جو مارکیٹ میں قیمت ہے اس سے کم میں آپ کو بیچ رہا ہوں۔ مارکیٹ میں آج ایسی قسمیں صبح شام کھائی جاتی، صبح شام کھائی جاتی۔ اللہ پہ انسان کو بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ آدمی سچائی کے ساتھ کاروبار کرے، اللہ برکت دے گا، اللہ اس کمائی میں رحمت نازل کرے گا۔ لیکن یہ کیا طریقہ ہے انسان کا؟ اللہ کی ذات پہ کوئی توکل نہیں، اللہ کی ذات پہ ایمان نہیں، اللہ کی رضامندیت پہ بھروسہ نہیں۔ محض سامنے والے کو مطمئن کر لو، چاہے جھوٹ بول کے صحیح، اور اتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں، قسم کھا کھا کے آدمی کہتا ہے کہ جتنے میں لایا ہوں اس سے کم میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ کو دے رہا ہوں، کسی اور کو اتنے میں نہیں دوں گا۔ ایسی کئی باتیں لوگ کہہ کر بیچتے ہیں اور بیچ کر دنیا کو کما لیتے ہیں، لیکن اپنی آخرت ہمیشہ کے لیے ضائع کر لیتے ہیں، اپنی آخرت ضائع کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کی فکر کریں، اور جب تجارت کریں سچائی کے ساتھ معاملہ کریں۔ سامنے والے کو دھوکہ دینا یہ بہت غلط صفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے ہمارے لوگوں کو وہ ہم میں سے نہیں۔ دھوکے باز کبھی اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، ایک آخری شخص جس کے متعلق بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عمل کرنے والے سے بھی قیامت کے دن بات نہیں کرے گا۔ غور سے اس بات کو سنیے گا، عمل کی کوشش ضرور کریے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس میں عام طور پر ہمارا معاشرہ اس میں جو ہے یہ ملوث ہے، اکثر لوگ اس گناہ میں ملوث ہے، اور وہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو اپنے جو ہے پائجامے کو یا اپنے جو ہے کپڑے کو اپنے ٹخنوں کے نیچے رکھتا ہے پھرتا ہے، وہ شخص جو اپنے پیجامے کو اپنے جو ہے کپڑے کو اپنے ٹخنوں کے نیچے لٹکائے پھرتا ہے، المسبل ازارہ، جو اپنی ازار کو اپنے ٹخنوں کے نیچے لٹکائے پھرتا ہے، ایسے شخص سے اللہ بات نہیں کرے گا۔ یاد رکھیں، بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور آج ہم اس میں غفلت میں پڑے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ صحیح حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے قوم میں بڑے تکبر کے ساتھ اپنے کپڑے کو زمین پہ گھسیٹتا ہوا ایک مرتبہ نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے غضبناک ہوا اس پر، اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا، زمین میں دھسا دیا، اور قیامت تک وہ شخص زمین میں دھستا چلا جائے۔ اللہ کو اس قدر ناپسند ہے یہ عمل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر اس عمل کو ناپسند کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بات نہیں کرے۔ اور حضرات آخری ایک اور بات یاد آ گئی جو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، عائل مستكبر، ایسا شخص جو کنگال ہے لیکن تکبر والا ہے، ایسا شخص جو مالی اعتبار سے کنگال ہے لیکن بڑا تکبر اس کو ہے۔ یہ بھی چیز معاشرے میں بسا اوقات دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ کسی شخص پر رحم کرتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی غریب ہے، یہ آدمی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات لوگ غریب گھر سے بچی لاتے ہیں، غریب گھر سے شادی کر کے لڑکی لاتے ہیں، کیا سوچ کر کہ کسی غریب کے ساتھ اگر اچھا سلوک کریں گے اللہ ہمارے ساتھ اچھا کرے گا۔ نیت بڑی اچھی ہے، تحقیق بھی ہونی چاہیے، نیت آپ کی اچھی ہے، لیکن محض غریب ہونے سے کوئی آدمی اچھا نہیں ہوتا، محض غریب ہونے سے کسی آدمی کے اچھے ہونے کی سرٹیفکیٹ نہیں ملتی۔ ہاں یہ بھی بات غلط ہے کہ ہر غریب غلط ہوتا ہے، آپ تحقیق کر لیجیے۔ جیسے امیر لوگوں میں یا نارمل قسم کے لوگوں میں ہر قسم کے اخلاق کے لوگ ہوتے ہیں، غریبوں میں بھی ہر قسم کے اخلاق کے لوگ ہوتے ہیں۔ عائل مستكبر، ایسا شخص جو کہ کنگال ہے اور تکبر میں مبتلا ہے، کنگالی کے باوجود بڑے تکبر میں رہتا ہے، ایسے شخص سے بھی اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر مالدار آدمی تکبر کرتا ہے اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، لیکن ایک سبب تو ہے اس کے پاس، ایک سبب تو ہے تکبر کا کہ اس کے پاس مال ہے، وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے، لیکن جس کے پاس مال ہی نہیں ہے اس کے باوجود تکبر میں مبتلا ہے، تو آپ سوچ کر دیکھیے اس کے اندر کتنی شرارت ہے، اس کے اندر کتنا فساد اور شر ہے۔ اگر اس کو مال مل جاتا تو یہ کیا کرتا، اگر اس کو کچھ مل جاتا تو اور کتنا تکبر میں مبتلا ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے بھی قیامت کے دن بات نہیں کریں گے جو شخص غریب ہے، کنگال ہے اور ساتھ میں تکبر میں مبتلا ہے۔ اللہ نے جس کو دیا ہے
اس کو بھی جھک کر رہنا چاہیے، جس کو نہیں دیا ہے اس کو بھی جھک کر رہنا چاہیے، تواضع انکساری کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے پھر آپ کے سامنے یہی بات میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کے جو اعمال بتائے، اعمال کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے، گناہ کے جو کام بتائے ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خاص طور پر ایسے گناہ جن گناہوں پہ خاص طور پر اللہ کا غضب نازل ہونے کی بات کہی گئی، یا خاص طور پر اللہ کی نگاہ کرم سے محرومی، اللہ سے کلام سے محرومی بتائی گئی، خاص طور پر ان اعمال سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نشانیوں کو چھپانا، اللہ کے دین کے علم کو چھپانا، یا اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے جو ہے مخلوق پر احسان کر کے یہ احسان جتانا، یا اپنی ازار کو اپنے ٹخنوں کے نیچے رکھنا، یا اسی طرح سے اور جو آپ کے سامنے گناہ بتائے گئے، ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر اس کہنے والے کو، آپ تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔